سب سے پہلے اگر ہم ہیٹ ویو کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، اس وقت گرمی عروج پر ہے، اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہیٹ ویو جو ہے وہ معاملات چلنے والے ہیں. کراچی بھی ابھی ہم نے دیکھا 2-3 دن سمندری ہوائیں بند رہیں. اب آج سے کچھ بحال ہونے کا کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے. ابھی آپ آنے والے دنوں میں کن علاقوں میں گرم ترین موسم دیکھ رہے ہیں ابھی؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کراچی نے پچھلے دنوں ہیٹ ویو کو ایکسپیرینس کیا، تاہم اب اس وقت کراچی میں جو ہے سمندری ہوائیں بحال ہیں، تاہم نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو فیلز لائک ٹیمپریچر یا محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت وہ معمول سے 3 سے 4 ڈگری زیادہ ہے. اس قسم کی صورتحال میں جب آپ کوسٹل سٹی میں ہوتے ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو جو تو اوپن ایریاز ہیں وہاں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہے اور ہوا کا گزر نہیں ہوتا ہے، وہاں پر سفوکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اور فیلز لائک جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ 3 سے 4 ڈگری زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہیومن باڈی اس کو ایبزارب نہیں کر پاتی اور سفوکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس سے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر جن کے کوئی ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے تو ان کو مزید پرابلمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اگر ہم ہیٹ ویو کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سندھ میں تقریباً ہیٹ ویو جاری ہے اور 30 اپریل تک تقریباً ملک کے اکثر علاقوں میں ہیٹ ویو کا سلسلہ رہے گا، جس میں سندھ بھی ہے، پنجاب کے جنوبی اور وسطی علاقے، میدانی علاقے، کے پی کے میدانی علاقے اور اس کے ساتھ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں ہیٹ ویو لائک سچویشن ہوگی اور درجہ حرارت جو ہے وہ اوسط سے تقریباً 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے ہفتہ اتوار اور پیر کے روز سندھ میں اس کا عروج ہوگا اور اکثر علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 48 سے 49 ڈگری آپ نے جیسے بات بھی کی کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہوگی، تو کراچی میں جو آئندہ ہفتہ ہے یہ اس میں کچھ موسم کی جو سختی ہیں وہ تھوڑی کم رہیں گی؟ دیکھیں جی، درجہ حرارت تو تقریباً معمول کے آس پاس رہے گا، جیسا کہ اپریل کا جو کراچی کا اوسط ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور توقع اسی بات کی ہے کہ آنے والے ہفتے کے دوران بھی درجہ حرارت تقریباً 35 سے 38 تک ہی رہے گا. تو ہیٹ ویو لائک سچویشن کراچی میں تو نہیں ہوگی، تاہم نمی کا تناسب ظاہر ہے، سمندری ہوائیں چل رہی ہیں اپنے ساتھ نمی لے کر آتی ہیں، تو صبح کے اوقات میں جو نمی ہے وہ تقریباً 70 سے 80% کے درمیان میں ہوتی ہے اور شام کے اوقات میں 45 سے 55 کے درمیان میں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ معمول سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کا جو دورانیہ ہے وہ اپریل سے ہی شروع ہو چکا ہے، پہلے ہی گرمیاں آ چکی ہیں. بارشوں کے حوالے سے کیونکہ پچھلا سال اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بارشیں نہیں ہوئی تھیں، 2023 میں بھی ہم نے دیکھا کہ، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خشک سالی یعنی ڈراؤٹ کے بہت سارے امکانات ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اس سال بارشوں کے کیا سچویشن رہے گی؟ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کیونکہ اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہیل سٹورم بھی آیا، تو ابھی کیا سچویشن رہے گی اوورآل ملک میں؟ دیکھیں جی، آف کورس یہ بات ہے کہ پاکستان کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ تقریباً اب چینج ہوتے جا رہے ہیں آلموسٹ کافی حد تک جو ہے، یعنی کہ سردیاں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، گرمیوں کا سیزن اب پرولونگ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ لاسٹ ونٹر میں ہمارے پاس جو رین فال ہے وہ بالکل سپریس رہی ہے اور تقریباً اوسط سے کافی کم رہی ہے. پہاڑوں پر جو سنو فال تھا وہ بھی کم رہا، جس کی اور تقریباً سندھ کے اکثر علاقوں میں ایک لانگ پیریڈ ہو گیا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ماڈریٹ ڈراؤٹ ٹائپ کی کنڈیشن ڈیولپ ہو گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ 30 تاریخ سے ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کو متاثر کرے گا، جس میں پنجاب کے اکثر علاقوں میں، کے پی اور بلوچستان کے نارتھ ایسٹ پارٹ میں جو ہے وہ بارشوں کی امکانات موجود ہیں. سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا بھی سندھ کے لیے قبل از وقت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان بارشوں کے دوران پنجاب کے میدانی علاقوں اور خطہ پوٹوہار یا کے پی میں کہیں کہیں جو ہے وہ ہیل سٹارم دوبارہ بھی پاسبل ہوگا. اچھا سر، ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جب یہ ہیل سٹارم آیا تو یہ غیر متوقع تھا لوگوں کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو تنقید آئی وہ سامنے یہی آئی کہ محکمہ موسمیات نے اس سے پہلے آگاہ کیوں نہیں کیا، کیا وہ سچویشن سے باخبر نہیں تھے؟ تو اس وقت جو پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کن چیلنجز کا یا کن معاملات کا سامنا ہے، اس کو مزید ایفیشنٹ بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، یا کن وسائل کی کمی کا سامنا ہے اس وقت آپ کو؟ دیکھیں جی، محکمہ موسمیات نے جو ایڈوائزری ایشو کی تھی اس سے پہلے، اس جو لاسٹ ایونٹ گزرا اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ خطہ پوٹوہار میں ہیل سٹارم
جو ہے پاسبل ہے. تو اسلام آباد جو ہے وہ خطہ پٹوہار میں آتا ہے. قسم کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے یہاں جب گرج چمک کے بادل بنتے ہیں جن کی ٹوٹل لائف سپین جو ہے وہ 25 سے 45 منٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ناؤ کاسٹنگ کی جاتی ہے. ناؤ کاسٹنگ کے لیے سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ ویدر ایپس ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی اپنی ویدر ایپ ہے کسان ایپ کے نام سے. اس پہ جو ہے بارہا اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے بالکل وقت سے پہلے جو ہے اس بات کو بتا دیا جاتا ہے کہ ویدر کیسا ہونے جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.